السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمائیں کہ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا چیز ہے جس چیز کی بنا پر تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے؟ پیسے کا غرور ہے یا جوانی کا جنون کا غرور ہے یا حسن کا غرور ہے؟ کس چیز کا غرور ہے؟ اس چیز کی طرف انسان کو متوجہ کیا کہ یا ایھا الانسان ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ بربک الکریم، کس سے؟ رب کریم سے۔ الذی خلقک، وہ رب، کیا اس نے پیدا نہیں کیا؟ فسواک، اس نے بنائے تو اچھے اعضا بنائے، فسواک برابر بنائے، اعضا بنائے ٹھیک دیے، ہاتھ بنائے دونوں ہاتھ دیے تو وہ ٹھیک دونوں ہاتھ پیدا کیے، آنکھیں بنائی تو بڑی خوبصورت آنکھیں بنائی، زبان دی تو زبان کے اندر اللہ نے طاقت بولنے کی مرحمت فرمائی، چکھنے کی طاقت مرحمت فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ نے دونوں پیر دیے تو وہ بھی صحیح سالم دیے۔ فسواک، فعدلک، معتدل مزاج بنایا، اچھا بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے جیسا چاہا انسان کو ویسی صورت اور شکل عطا فرمائی، جیسا چاہا ویسی خوبصورتی عطا فرمائی، جیسا اللہ نے چاہا انسان کو ویسا رنگ اور روپ عطا فرمایا۔ کسی انسان کو سانولا بنایا، کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کالا بنایا، کسی انسان کو اللہ نے گورا بنایا، کسی انسان کو اللہ پاک نے ناٹا بنایا، کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے لمبا بنایا۔ اللہ نے اپنی تخلیق کے اندر وہ کارنامے دکھائے، وہ کارنامے کیے کہ کوئی انسان کے کسی کی بس کی نہیں کہ اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی کچھ کر سکے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا کہ ہم دنیا میں آ گئے اور دنیا میں آنے کے بعد بس ہمیں کوئی حساب و کتاب نہیں دینا ہے، اللہ کے پاس نہیں جانا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک ایک زندگی کے ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا، قیامت کے روز ایک ایک دن کا حساب دیا جائے گا اور حساب کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ کلا بل تکذبون بالدین، ایک دن آئے گا کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے پاس جواب دہی دینی ہے، قیامت بھی آئے گی، لیکن پر لوگ جھوٹ جانتے ہیں قیامت کے دن کو، لیکن قیامت برحق ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد قیامت طاری ہوگی اور انسان پر موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن وقت آئے گا کہ انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اچھے اعمال کرے، جو آپ نیک کام کریں گے وہ سارے کے سارے نیک کاموں کا اجر اور ثواب قیامت کے روز اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیے، جو بھی آپ دنیا میں کام کر رہے ہیں، دو فرشتے ایسے ہیں جو ہر انسان کے داہنے کاندھے پر
اور بائیں کاندھے پر 2 فرشتے مقرر ہیں، ایک کا نام کرامن ہے اور دوسرے کا نام کاتبین ہے۔ یہ دونوں فرشتے اچھائی اور برائی کو لکھنے والے ہیں، اور ہر انسان 2 کیمروں کی نگرانی میں ہے۔ مراد یہ کہ 2 فرشتے ہمارے اور آپ کے کاندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت وہ ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم جو کام کر رہے ہیں ان کاموں پر ان کی نگاہیں ہیں، اچھا کام کرتے ہیں تو بھی، برا کام کرتے ہیں تو بھی، اور یاد رکھیے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور انسان کے ہر عمل سے واقف ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے اور اللہ سے توفیق مانگے کہ اے رب کریم میری زندگی کو اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے تمام نامرضیات والی زندگی سے، جس زندگی سے آپ ناراض ہوتے ہیں، جن کام سے آپ ناراض ہوتے ہیں، ان کاموں سے اللہ میری بھی اور سب کی پوری امت کی حفاظت فرما۔ آپ اور ہم مل کر دعا کریں، اللہ پاک میری بھی زندگی کو، آپ سب کی زندگی کو اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔